اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اور گناہوں کے بوال ہیں، نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو بڑے نقصان دنیا میں یہ ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل کا سکون چھن جاتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، عہدہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، نرم بستروں پہ سوتے ہیں، مگر دل سکون سے خالی۔ دل کا سکون جیسے کسی نے چھین لیا ہوتا ہے ہم سے۔ یہ گناہوں کے اثرات میں سے پہلا اثر ہے، اور دوسرا اثر نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، دل گھبراتا ہے۔ نیک محفلوں میں آنے سے دل گھبراتا ہے، انسان ارادہ بھی کرتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا یہ دوسری نشانی ہے۔ دل کا سکون چلا جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اب گناہوں کے ان مضر اثرات سے ہم کیسے بچیں، اس کے لیے علماء نے طریقے بتائے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب ایسے بتائے ہیں کہ ان اسباب سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب ہے توبہ۔ توبہ کہتے ہیں عزم جازم، انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی، دل میں ایک عہد کر لے، کمٹمنٹ کر لے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ سے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے، جیسے ان باکس کے اندر میسیج بہت زیادہ آئے ہوئے ہوں، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں، باکس بالکل خالی ہوتا ہے جیسے کوئی میسیج اس میں ہے ہی نہیں۔ توبہ اسی طرح ہے کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو نبی السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے صابن سے دھوئیں تو کپڑے کی میل نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے سے دل کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب مل کے توبہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں فلاح مل جائے تو فلاح ملے گی توبہ کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ریپینٹ کرنا کہ جو گناہ کر بیٹھا یار میں نے اچھا نہیں کیا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ جو انسان کے اندر ملامت ہوتی ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں توبہ اور استغفار ملتی جلتی ہیں، اس لیے ایک پر دوسرے کا نام اطلاق کر دیتے ہیں۔ بہرحال استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی پرابلم ہیں نا وہ سب استغفار سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔
پھر تھوڑی دیر بعد بندہ آیا، حضرت بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتائیں جس سے کہ اللہ بارش دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ بھائی استغفار کرو۔ حضرت میری بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ بھائی استغفار کرو۔ حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ استغفار کرو۔ جب سب کو آپ نے کہا استغفار کرو استغفار کرو، تو ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا، حضرت آپ کے ہاتھ میں بھی عجیب ماسٹر کی آ گئی ہے، ہر تالا کھولنے کے لیے استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو جو میں نے جواب دیے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں برساتے ہیں۔ ویمددکم باموال، اور اللہ بندے کی مال کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں۔ وبنین، اور بیٹے دے کے اللہ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ہے۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان، کوئی اپنے گناہوں کی طرف سے پریشان، تو ہمارے لیے تو سب بیماریوں کا علاج استغفار میں موجود ہے۔ اس کی کثرت کریں، دیکھیں اللہ تعالی ہمارے حالات کیسے سنوار دیں گے۔ اور اس کی کثرت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چاہیں تو پورا استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر چھوٹا استغفار پڑھیں استغفر اللہ تو بھی ٹھیک ہے۔ اب بتائیں جب صبح ہم گھر سے دفتر جاتے ہیں تو راستے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر شکلیں دیکھنے کی یا گانے سننے کی یا کچھ اور سننے کی؟ استغفار کرنا شروع کریں تو 100 مرتبہ استغفار آسانی کے ساتھ ہم جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور دفتر سے واپس آتے ہوئے 100 مرتبہ استغفار اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نام اعمال میں استغفار کا عمل لکھا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس بندے کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوگا اس بندے کو مبارک ہو۔ تو بھئی استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جانا چاہتے تھے، سوچا میں کیا کسی خادم کو ساتھ لوں، اکیلا چلا جاتا ہوں۔ گٹھڑی اٹھائی اور چل پڑے۔ مغرب کی نماز کا وقت ایک ایسی جگہ ہو گیا جو راستے میں تھی، تو امام صاحب نے سوچا کہ میں یہاں پر عشاء پڑھ لیتا ہوں، رات کو آرام کروں گا اور کل صبح اگلا سفر کر لوں گا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آ گیا، بڑے میاں مسجد خالی کریں، میں نے تالا لگانا ہے۔ اب امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، یعنی 2-4 منٹ سوچنے میں گزر گئے، تو وہ مسجد کا خادم جو تھا وہ گرم ہو گیا۔ بڑے میاں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ نہیں باہر نکلیں گے تو میں گٹری اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ امام صاحب اور پریشان، یا اللہ کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی کہ تیرا یہ بندہ میرے اوپر اس قدر چیخ رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے۔ خیر امام صاحب نے اپنی گٹی اٹھائی اور مسجد سے باہر نکل آئے۔
جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ نان بائی کہتے ہیں کہ تنور ہوتا ہے، روٹی بناتے ہیں، تو گرم گرم روٹیاں وہ لگا رہا تھا، اور آگ تھی، اور سردی کے موسم میں آگ بندے کو مزہ دیتی ہے۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کے وقت گزار سکتا ہوں؟ فجر پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بڑے میاں آئیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے، سو بسم اللہ۔ تو امام صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نان بھائی کو دیکھا، وہ آٹے کا پیڑا بناتا ہے اور پڑھتا ہے استغفر اللہ، پھر وہ اس کی روٹی بناتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ، پھر وہ اس کو تنور میں لگاتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ، جو پکی روٹی تنور سے نکالتا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ۔ اب امام صاحب 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہے، وہ مستقل استغفار پڑھتا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد امام صاحب نے مسکرا کے اس نوجوان کو دیکھا، تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ بھئی تو کتنا خوش نصیب نوجوان ہے کہ تو اپنے کام کے دوران اتنی کثرت سے استغفار کر رہا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ میری عادت بن گئی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، کہنے لگا کہ ہر دعا اللہ نے میری قبول کی ہے، سوائے ایک دعا کے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبولیت کے انتظار میں ہوں میں۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں یہاں سے ان کو ملنے کے لیے جا نہیں سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا، تو میں نے دعا مانگی تھی اللہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے۔ اس دعا کے میں انتظار میں ہوں، باقی ہر دعا قبول ہو چکی۔ امام صاحب نے کھڑے ہو کے اس نوجوان کو گلے لگا لیا، مبارک ہو اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفار کی کثرت سے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ اس لیے خواتین گھر میں جب کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے استری کرتی ہیں، ہر کام کے دوران زبان پہ استغفار رہے، پھر آپ دیکھیے گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو استغفار کرنا چاہیے، ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کافر کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، مومن کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، جو کہ جی کہ میری زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے اس کو غفلت سے توبہ کرنی چاہیے، جو کہے جی کہ نہیں غفلت بھی میری زندگی میں نہیں ہے تو بھی وساوس سے شیطانی تو آتے ہیں نا، وہ تو ہر کسی کو آتے ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو اتنا نیک بن گیا کہ اب مجھے وساوس سے شیطانی نہیں آتے، تو علماء نے لکھا کہ کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کبھی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا کہ جو 100% اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ساری دنیا سیدنا صدیق اکبر عنہ کے دل والی بن جائے، ان کی کیفیت تو ہر بندے کے پاس،
اور اتنی دنیا کے انسان مل کر اللہ کی عبادت کریں تب بھی وہ اللہ کی عبادت اس کے شایان شان نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو شایان شان ہے۔ ہماری عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے اپنی معرفت میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا، جن کو معراج پہ اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، انہوں نے خود فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جب ہمارے آقا اور سردار فرماتے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے جو معصوم ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کی زندگی میں غفلت کا نام و نشان ہی نہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور درمیان میں وہ پڑھتے ہیں ما عبدناک حق عبادت۔ اگر معصوم فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تو بھئی خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہم کیا حق ادا کریں گے؟ اس لیے توبہ اور استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ بندے کو بڑا اپنے اوپر فخر ہوتا ہے، میں نے 3 چلے لگائے، میں نے 7 مہینے لگائے، میں تو پیر صاحب کے بڑا قریب رہتا ہوں، بڑا ذکر کرتا ہوں، یہ عمل کیا، میں نے مدرسہ بنوایا، مسجد بنائی، میں غریبوں کے خرچ کرتا ہوں۔ کسی عمل پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس پر علماء کے درمیان کافی تفصیل سے کلام ہوا۔ بعض علماء نے کہا جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے۔ تو دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا، اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوئی ہے، اس نے سمندر کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک کمرہ بنایا اور وہاں 400 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، کوئی آنے والا نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، لگاتار 400 سال عبادت میں لگا رہا۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر سجدے میں موت آنا ممکن ہے تو مجھے سجدے میں موت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس بندے کو سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اب آپ بتائیے کیسا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر فرمایا بفضلی، میرے فضل کی وجہ سے اس کو جنت دے دو۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ جب اس نے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اچھا اس کی 400 سال کی عبادت اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو۔ اللہ بخاری شریف میں ہے کہ جب فرشتوں نے حساب کیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔
اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تیری اتنی عبادت تو آنکھوں کی بنائی کا حق ادا نہ ہوا، اور میں نے تو تجھے کتنی نعمتیں اور بھی عطا فرمائی تھیں، تو تو حق نہیں ادا کر سکا نعمتوں کا، اس لیے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب حکم ہوا تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر کھینچنے لگے، تو وہ رونے لگا، اللہ اپنے فضل کی وجہ سے جنت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی تو اللہ نے فرمایا اچھا اس کو میرے فضل کی وجہ سے جنت عطا کر دو۔ اب آپ غور کیجئے کہ 400 سال کی عبادت کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا تو ہماری تو عمر ہی آج 40-50 سال ہے، ہماری عبادتیں بھی کیا عبادتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو صحابی نے سوال پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، ہاں اگر اللہ کا فضل میرے اوپر غالب آ گیا تو میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اگر نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جائیں گے تو پھر ہمارا تو معاملہ ہے ہی فضل کے اوپر موقع۔ اس لیے عملوں پہ مت بھروسہ کیجیے، اور عملوں کو عمل تو اس لیے کرنے ہیں کہ ہمیں حکم ہے ہم کریں، باقی یہ عمل جنت پہ لے جانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ علماء نے اس کے دلائل دیے کہ بندہ عملوں کی وجہ سے کیوں جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ فانی عمل ہیں، ختم ہو جانے والے، اور جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ فانی عمل پر اللہ باقی رہنے والی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا کر دے؟ وہ مل ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ ایک ہوتا ہے نوکر، اس کو تو بندہ کام کی اجرت دے دیتا ہے، ایک ہوتا ہے غلام، اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، وہ تو خریدا ہی اس لیے گیا کہ خدمت کرے، تو اس کو خدمت پہ کیا اجر دینا، تنخواہ دینا۔ تو بندہ جو ہے نا اس کا مقام غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر عبادت کرنے پر ہم اللہ سے کیسے اجر کا طلب کر سکتے ہیں؟ پھر تیسری دلیل علماء نے دی کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی توفیق اللہ دیتا ہے، اس کی ہمت کون دیتا ہے؟ تو جب توفیق بھی اللہ نے دی، ہمت بھی اللہ نے دی، تو بندہ اس پر اجرت مانگ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو عبادتیں ہیں یہ تو حکم پورا کر رہے ہیں اللہ کا، باقی جنت میں ہم اللہ کی رحمت ہی سے جائیں گے۔ تو پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ اور استغفار ہر عمل کے بعد سکھایا گیا۔ آپ دیکھیے بندہ وضو کرتا ہے، ہر عضو کے دھونے سے اس عضو کے گناہ معاف، چہرہ دھویا آنکھوں کے گناہ معاف، کلی کی زبان کے گناہ معاف، مسح کیا سر کے گناہ معاف، ہاتھ پاؤں کے گناہ معاف، تو پورے بدن سے گناہ جھڑ گئے۔ لیکن وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی جس میں یہ الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو وضو کے بعد بھی استغفار کا حکم دی، تعلیم دی گئی۔ پھر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اللہ کی عبادت ہے۔ سنت ہے کہ جب انسان سلام پھیرے تو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو محدثین نے شرح لکھی کہ ایسا کیوں فرماتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے
کہ جو میں نے عبادت کی ہے یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اللہ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، جو میری ہمت تھی میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی ہے، اگر کمزوری کو تاہی رہ بھی گئی تو آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 3 مرتبہ کہے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پلیز پلیز پلیز۔ اللہ میں ایسی عبادت تو نہیں کر سکا کہ جو شان ہوتی، بس اب پلیز آپ رحمت کر دیجئے، اس کو میرے منہ پہ نہ مار دیجئے، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اولیاء اللہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور سحری کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ بھئی ساری رات کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے ہیں، پھر استغفار کر رہے ہیں، بھئی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر سکے، اس لیے معافیاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول کر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ جب ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، تو پھر اجر کیوں ملتا ہے نماز کا؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، آپ اپنے چھوٹے بچے کو اسکول داخل کروا کے آئیں، شام کو وہ بچہ جب گھر آتا ہے نا تو آ کے کہتے ہیں ابو آج میں نے لکھنا سیکھا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، سیاہی کے دھبے پڑے ہوتے ہیں، آپ اس بچے کو انعام کے طور پہ ونیلا کی آئس کریم لے کے کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ ونیلا کی آئس کریم اس کی خوش خطی کا بدلہ نہیں ہے، اس شفقت کی وجہ سے ہے جو آپ کو بچے سے ہے کہ بچے نے ایفرٹ تو کی ہے نا۔ تو ہمیں عبادت کا ثواب اس لیے اللہ دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ میری شان کے مطابق تو نہیں کر سکے، ایفرٹس تو کی ہیں، صبح صبح اٹھا، ٹھنڈ میں وضو کیا، چل کے مسجد میں آیا، ان ایفرٹس کی وجہ سے میں ان کو اجر عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے نا، ان نیک اعمال کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نیکی کرے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھا شیطان ایسا بدبخت ہے کہ یہ بندے کو نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ طالب علم ہے، غیبت کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالے گا عمل تو تیرا کوئی ہے نہیں، تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ، چل چھوڑ مدرسہ جا گھر، تاکہ جو نیکی یہ کر رہا ہے نا وہ نیکی بھی ختم ہو جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ سوچنا چاہیے اللہ کے بندے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کیوں ہم چھوڑیں؟ نیکی نہیں چھوڑنی، نیکی اور کرنی ہے۔ جیسے کپڑا زیادہ میلا ہونا تو عورتیں ایک دفعہ صابن سے نہیں دھوتی، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھوتی ہیں۔ اسی طرح نیکی زیادہ کریں گے تو جو گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ پھر چوتھا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، مومن جو دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ان کے بھی گناہ معاف کر دے۔ اگر گناہ معاف نہیں ہونے تھے تو دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دعاؤں کے لیے کہنا بھی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمرہ عمرے کے لیے جا رہے تھے
تو نبی علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنے عمرے کی دعاؤں میں بھول نہ جانا. تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. والدین کو کہیں, بزرگوں کو کہیں, استادوں کو کہیں, کوئی بھی دوست ملے اس کو کہیں, کیونکہ دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پانچواں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ما یعمل للمیت من اعمال البر, جو فوت ہونے والے بندے کے لیے نیک اعمال کوئی کرتا ہے اور اس کا ثواب بھیجتا ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر بعض لوگوں کو تھوڑا اشکال پیش آتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث, اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. اولاد صالح چھوڑی تو اس کا ثواب ملتا ہے, اگر علم کی خدمت کی شاگرد چھوڑے تو اس کا ثواب ملتا ہے, اور کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اب اس حدیث سے ان کو اشکال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی ثواب اور پہنچتا ہی نہیں. اللہ کے بندے, ہم جو ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں یہ کس کا عمل ہے؟ اسی بندے کا عمل ہے جس نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کی. اگر وہ ہمارے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھتا ہم کیوں ثواب دیتے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں ان کے مرنے کے بعد ریچھ کتے کا مقابلہ کروایا جاتا ہے, ان کے مرنے کے بعد کرکٹ کے میچ کروائے جاتے ہیں. اس بندے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ اسی کا عمل ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ایسی ڈالی کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایصال ثواب کا ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے. پھر چھٹا سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں مومن کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں, مصیبت پہنچتی ہے, تھکن ہوتی ہے, ہر چیز کے بدلے اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں, دیکھو یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا, اب اگر یہ درد کی وجہ سے کراہے گا اور آواز نکالے گا کراہنے کی, اس کراہنے کی آواز پر تم نے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لکھنا ہے. میرا یہ بندہ بیماری کی وجہ سے جب کروٹ لے گا تو تم نے رکوع اور سجدہ کرنے کا ثواب لکھنا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج جنا تھا. اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے لمبی بیماری دے دیتے ہیں, شوگر کی بیماری, کینسر کی بیماری, لمبی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کو دھونا چاہتے ہیں, واش کرنا چاہتے ہیں. جب یہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی نبی علیہ السلام کے پاس. ہوا کا جھونکا آیا اور جو چراغ جل رہا تھا نا وہ بجھ گیا. تو نبی علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین حیران, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بھی پڑھتے ہیں اور جب کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آتی ہے انا للہ پڑھا جائے اللہ اس مصیبت پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں.
تو اب میں نے انا للہ پڑھا تو مجھے چراغ کے بجھنے والا جو پریشانی ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کی 2 جیبیں تھیں، اس نے اپنی ایک جیب میں کنجی ڈالی، جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اب جیب خالی تھی تو اس نے کہا میری چابی کہاں گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مینٹل شاک ملا، اب اس کے بعد اس کو دوسری جیب میں چابی مل گئی۔ یہ جو تھوڑی دیر کا مینٹل شاک تھا اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروعة۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر اور زغطہ قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب میت قبر میں جاتے ہیں نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا، یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چلنے لگے یوں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے آئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب مومن فوت ہوتا ہے نا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو سعد لانو کی وفات پر نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کو بھی زغطہ قبر پیش آیا۔ جس کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں اور جن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے، ان کو بھی زغطہ قبر پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ زغطہ قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ کیوں پیش آنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں بھئی مجھے چائے پلا دو، تو آپ کو 5 روپیہ اس کا بل دینا پڑتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا 2-4 کباب بھی لے آؤ، تو اب بل جو ہے وہ 100-200 روپے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے، اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا۔ جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائس بڑھتی گئی۔ ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا، ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے۔ اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری، امیر بندہ تھا، اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری۔ اب امیر بندے کو اس کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا، تو کیسے کرے گا؟ زغطہ قبر کی وجہ سے پیش کرے گا۔ غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔
ہم تو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ جائز لذتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے، میں 2-3 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابو ایک لقمہ سالن میں لے کر منہ میں ڈالتے اور گلاس پانی کا پڑا ہوتا تھا، اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات، میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا۔ تو ابو اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو، میرے سے یہ باتیں نہ پوچھو۔ پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے، ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں؟ لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، ہم لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ ضبط قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی، حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اور مومن کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو۔ اب بیٹے کے سر دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو، بیٹا ذرا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے انہیں بھی دبا دو۔ تو ہم جسم جو دباتے ہیں وہ راحت کا سبب بنتا ہے، تو مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا، اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، راحت کا باعث بن جائے گا، مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آٹھواں سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت و کربھا و شدائدھا۔ قیامت کے دن بہت دہشت ہوگی، خوف ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہنم میں یکدم ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، ایک ابال آئے گا اور شعلے اٹھیں گے اور انگارے آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ جب انگارے آسمان کی طرف چلے جائیں گے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق ڈرے گی کہ واپس گرتے ہوئے کہیں یہ میرے سر پر نہ آ کر گرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنی جگہ پر تھرا رہے ہوں گے کہ یہ جو اتنے اونچے اونچے انگارے جا رہے ہیں یہ کہیں واپس میرے اوپر نہ آ کر گرے۔ دھوپ ہوگی، پسینہ ہوگا، اللہ کا جلال سامنے ہوگا، تو مخلوق کے اوپر عجیب کیفیت ہوگی دہشت کی۔ اس دہشت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر نواں عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامت۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی گناہگار امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دوں گا، اور اگر چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں گے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، چن لیا، اس لیے کہ میری شفاعت سے میری آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو جائے، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ اس بندے کو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی عظمت تھی، قدر تھی، جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں تھا مگر گناہ بھی ہو گئے، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں سنت اچھی نہیں لگتی، داڑھی پسند نہیں آتی، مولوی کی شکل پسند نہیں آتی، بچے کو عالم بنانے کے لیے ڈال دو تو ان کو وہ اچھی بات اچھی دیکھتی کہ بچے کو ملا بنا دیا، اس کو گرامر اسکول میں پڑھاتے۔ تو جن لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کی کوئی قدر نہیں، ایسے بے قدر لوگوں کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ شفاعت کے لیے کوالیفیکیشن یہ ہے کہ عظمت سنت کی دل میں موجود ہو، اگرچہ اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، دل میں احترام تو ہونا چاہیے نا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھیں، نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو محبت کی نظر سے دیکھیں، یہ کہیں کہ میرا نفس جو ہے نا وہ کمزور ہے، میں مجرم ہوں کہ میں عمل نہیں کر پا رہا، ورنہ جو عمل کر رہے ہیں وہ سب اچھے لوگ ہیں۔ تو جب دل میں سنت کی محبت رکھیں گے تو قیامت کے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی ہو بہو ویسے قبول کر لی جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر؟ نبی السلام نے فرمایا ہر نبی نے دعا مانگی اور جیسے مانگی تھی اللہ نے ویسے قبول کر لی۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس اختیار کو اپنے لیے ذخیرہ بنا دیا، اب میں قیامت کے دن دعا مانگوں گا اور اس کے بدلے میری گنہگار امت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر عضو کو ہم سنت کے ساتھ سجائیں، حتیٰ کہ ملک الموت آئے ہمارا دل ٹٹولے تو نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرا پائے، ہمارا دماغ ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبی سے سجا ہوا پائے، اور ملک الموت بھی کہے کہ یہ تو کوئی اپنے محبوب کا بڑا عاشق ہے جس نے زندگی ایسے سنت بھری گزاری، اب اس کو میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گنہگار کو سرکار، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو یہ شان کہ جو خاک کا ذرہ آپ کے قدموں سے لگ جاتا تھا وہ سورج سے زیادہ شان والا بن جاتا تھا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں خاک کا ذرہ ہوں، آپ مجھے اپنے قدموں کے ساتھ لگائے رکھیے گا اور قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیے گا تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 10واں اور آخری سبب، رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ
بلا سبب من العباد۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء کریں گے، سید الانبیاء کریں گے۔ سب جب شفاعت کر چکیں گے، جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا، اب میں پروردگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ لپ کہتے ہیں یہ جو دونوں ہاتھ یوں بھرتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر گندم کے دانے ہوں اور میں یوں دونوں لپ بھروں تو وہ سینکڑوں میں نہیں ہوں گے، ہزاروں میں اس لپ میں آ جائیں گے دانے۔ تو اگر ایک چھوٹا سا بندہ اس کی لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں تو سوچئے اللہ کی عظمت کو، اور یہ بھی سوچئے کہ اللہ کی لپ میں کتنے بندے آئیں گے۔ خربوں خرب لوگ ہوں گے، خربوں خرب لوگ ہوں گے جو اللہ لپ بھریں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، اے اللہ کے حبیب صاحب آپ رحمت کی دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر مزید رحمت فرما دے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آہوازاری فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں قیامت کے دن ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ عمر اللہ نے بڑے خوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کیجئے۔ عمر اللہ عنہ کہنے لگے ابوبکر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر اگر اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ یہ رحمت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ نبی صاحب نے اور دعا مانگی، اللہ نے 2 لپیں بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا۔ پھر ابوبکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دعا مانگیے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، وعدہ فرمایا میرے محبوب میں 3 لپیں بھر کر لوگوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ تو بھروسہ نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں، اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی ان میں شامل فرما لیں گے۔ اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں فقط اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، دل میں توبہ کی نیت کر لیجئے اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ اگر مستورات بیٹھی ہیں اور ان تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اگر نیٹ کے ذریعے یہ آواز دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں تک جا رہی ہے اور لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح، مگر یہ کمٹمنٹ کرے کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ اللہ کا قرآن کھول کر ایک صفحہ پڑھ نہیں لوں گا۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو قرآن پاک آتا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی وضو کر کے قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا چلا جائے اور صرف اللہ 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 زبان سے پڑھتا جائے، پورے صفحے پر انگلی پھیر لے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو تلاوت کا اجر عطا فرما دے گا۔ مگر ہر دن میں تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی الاسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اتنا بابرکت کلام اللہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم کئی دن قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم قرآن مجید کو اخبار کے مطابق تو درجہ دے ہی دیں، اگر ہم قرآن مجید کھولتے ہی نہیں تو ہم نے تو گویا اخبار کا درجہ بھی نہ دیا قرآن مجید۔ چوتھا عمل، ہاتھ کام کاج بھی مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، سارا دن اسی طرح گزارے، ہتھ کارول دل یارول، دست بکار دل ویار۔ اور پانچواں عمل مراقبہ، 10-15 منٹ صبح اور 10-15 منٹ شام کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس کو روز کا معمول بنا لیجئے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور
کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب عاجز مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ انبیاء کو بھی آپ نے دیا، اللہ ہم بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ نیکوں کو تو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ ہے، اللہ ہمیں تو آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی فرما، اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ جس طرح آسمان کو زمین پر گرنے سے آپ نے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہ کرنے سے روک دے، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں نیک اعمال کرنے پر مجبور کر دے، اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں اپنی جنت عطا فرما، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں لٹایا جائے، اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما، اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما،
فرما, اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمیں خاشعین والی زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمیں اپنے محبین والی زندگی عطا فرما, اللہ اپنے عاشقین والی زندگی عطا فرما. اللہ دنیا میں آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں, آپ ہمارے ہیں. اللہ آج آپ کے چند بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ آج آپ فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو. اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ خطائیں ختم ہو جائیں گی. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, جھڑکی نہ دو. اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں, اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ انکار نہ فرمائیے میرے مولا, انکار نہ فرمائیے. اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو بچہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوتا ہے, ماں باپ محبت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں, اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. اللہ آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں, اللہ ہم ان بندوں میں زیادہ کمزور ہیں, اللہ زیادہ اعمال بھی نہیں ہیں. اللہ ہمارے ساتھ محبت فرما لیجئے, اللہ کرم فرما دیجئے. اللہ آپ کی رحمت سے ہم مسجد میں آ گئے, اللہ اب اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. اللہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کے قلوب آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں, یقلبها کیف یشاء, آپ جس کا دل جس طرف چاہیں پھیر دیتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجئے. اللہ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اللہ دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجئے. اللہ دلوں میں اپنے نور کو پیدا فرما. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پر آئے, اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما, برے اثر سے محفوظ فرما, جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ محبت, اے اللہ منافقوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں, اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی دور قریب سے خواتین ہیں, یہ دور بیٹھی خواتین اور مرد تک یہ آواز جا رہی ہے, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے جو دعائیں اور خیریں مانگی اور آپ کے نیک اولیاء نے جو خیریں مانگی, اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بیماریوں کو ختم فرما. اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اللہ آپ جانتے ہیں, اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو انسانی شکل میں شیطان ہیں اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے حضرت والد صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما. اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما. اللہ شر پسندوں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی صحت علم عمل
اللہ ان کی اولاد، رشتہ دار اور جتنے ان کے متعلقین ہیں اللہ سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ ایمان کو جاری اور ساری فرما، اللہ سب قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه